گزشتہ روز افغانستان کے دارالحکومت کابل میں صدارتی محل کے احاطے کے قریب راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود املاک کو نقصان پہنچا۔ راکٹس 3 مختلف مقامات پر گرے اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب صدر اشرف غنی اور دوسرے اعلیٰ حکومتی عہدیدار عید کی نماز ادا کر رہے تھے۔ افغان حکومت کے ایک ترجمان کے مطابق راکٹ حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ CNN سے بات کرتے ہوئے طالبان کے نمائندے نے اس حملے سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی تنظیم عید کی جنگ بندی پر عمل کر رہی ہے۔ امریکی افواج کے انخلا کے ساتھ ہی یہ سوال بھی ابھرا ہے کہ ان افغان مترجموں کا کیا ہوگا جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران امریکی فوجی دستوں کی مدد کی۔ ان افغان شہریوں کے بارے میں صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کے عہدیداروں نے حال ہی میں کہا تھا کہ رواں ماہ کے آخر میں 2500 افغان مترجم سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر امریکہ لائے جائیں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے مونا کاظم شاہ سے، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ مونا۔ یہ بتائیے کہ افغان مترجموں کے بارے میں کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، ناظرین کو بتائیے کہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کو افغانستان سے نکالنے کے حوالے سے۔ جی نیلوفر، یہ آپریشن الائنس ریفیوجیز کے مطابق 18,000 مترجم جو ہے ان ٹوٹل امریکہ منتقل کیے جائیں گے، جس میں سے 2500 جو ہے وہ اس مہینے کے آخر تک آنا متوقع ہیں۔ ان کو یہاں واشنگٹن سے کے ساؤتھ میں فورٹ لی آرمی بیس جو ہے وہاں پر سیٹل کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹاگون اور اسپوکس پرسن نیٹ پرائس جو ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کے مطابق یہ وہ بہادر افغانی ہیں جن کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک بہت ریگرس ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے جو کابل ایمبیسی سے شروع ہوتا ہے۔ اس ویٹنگ پروسیس کے بعد جو ہے انہیں امریکہ منتقل کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ کے بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ویٹنگ پروسیس کے بعد انہیں سینٹرل ایشین کنٹریز میں منتقل کر دیا جائے۔ نیلوفر، اس ویزا کو SIV یا اسپیشل امیگریشن ویزاز کہتے ہیں، اور اس کے تحت جو 2500 آ رہے ہیں مترجم، اس میں سے 700 تو انٹرپریٹرز ہیں، لیکن باقی وہ افراد ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ میں 2 دہائی تک چلنے والی اس جنگ میں امریکیوں کی مدد کی۔ جی تو مونا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان افغان مترجموں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہے؟ جی فی الحال تو منصوبہ بندی نیلوفر یہ ہے کہ 90 دن تک یہ فورٹ لی بیس میں ہی ٹھہرائے جائیں گے، اور وہاں پر ان کے میڈیکل ایکسپینسز، کھانے پینے کا انتظام، گھریلو اشیاء، یہ تمام سہولیات انہیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد انہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں منتقل کیا جائے گا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر جو ہیں جنین شاہین، انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ نے اور بائیڈن انتظامیہ نے اسپیسیفکلی پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا ساتھ دینے والوں کو تنہا پیچھے نہیں چھوڑتا۔ تھینک یو مونا فار یور اپڈیٹس۔